اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا مرحوم عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی دانیہ ملک المعروف دانیہ شاہ کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کے وفات کے بعد کچھ ایشوز اٹھے تھے اور اس کے بعد پھر یہ محترمہ جو ہے نا وہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، جس میں یہ کہا گیا کہ جی دانیہ نے عامر لیاقت حسین کی ویڈیوز پرائیویٹ ویڈیوز وائرل کی ہیں، پبلک کی ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک قابل مذمت اور قابل افسوس بات ہے۔ اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب جو ہے نا وہ ٹینشن میں چلے گئے اور اس سٹریس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ویڈیوز کے بعد جب یہ محترمہ دانیہ جو ہے نا وہ گرفتار ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیس میں عجیب باتیں سامنے یہ آئیں کہ ایک نیا کریکٹر جو بھرپور طریقے سے شامل ہوا وہ ہے دانیہ کی ماں۔ دانیہ کی ماں نے مسلسل ایک ہی بات کرنے کی، دو باتیں کی جو کہ اس کیس کا رخ موڑنے کے لیے کہا۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ یہ سارا مسئلہ جائیداد کا ہے۔ پھر انہوں نے کافی دفعہ اپنے ویڈیو بیانات میں جو ہے نا وہ جائیداد، عامر صاحب کی جائیداد روپیہ پیسہ، کبھی وہ 40 کروڑ کی بات کرتے ہیں، کبھی 32 کروڑ کی، کبھی 8 کروڑ کی، کبھی 1 ارب کی۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ عامر لیاقت حسین کے قتل کے پیچھے کی جو اس کے پیچھے سارا کردار جو ہے نا وہ عامر لیاقت حسین کی جو پہلی بیوی تھی بشریٰ اقبال، ان کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ بشریٰ اقبال جو ہے نا وہ عامر صاحب سے علیحدہ ہو چکی ہیں، تو لیکن عامر صاحب کے دونوں بچے جو ہیں وہ بشریٰ اقبال سے ہیں، اور ان میں سے ایک جو دعا عامر ہے وہ اس کیس میں مدعی ہے۔ ابھی پھر ہم نے کیس جب شروع ہوا تو ایک اور نام بھی سنا جو کہ معروف یوٹیوبر یاسر شامی کا تھا، اس حوالے سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو رپورٹ یہ تھی کہ جیسا ہم نے دیکھا کہ جب سے دانیہ کو گرفتار کیا گیا، دانیہ کی والدہ نے صرف یہ دو باتیں کی، روپیہ پیسہ جائیداد اور بشریٰ اقبال پر الزام۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بشریٰ اقبال صاحبہ نے یہ ضرور کہا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی دو باتیں، انہوں نے کہا جی یہ ہر کوئی اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اور وہ محترمہ جو ہے نا وہ اس کیس کا رخ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، چونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کے بغیر ان کی بیٹی بچ نہیں پائے گی۔ حالانکہ یہ کیس جائیداد کا نہیں ہے، یہ کیس صرف اور صرف ویڈیوز کے حوالے، نازیبہ ویڈیو کے حوالے سے سائبر کرائم کا کیس ہے، جو کہ ایک بات کافی حد تک، جو کہ کافی نہیں بلکہ پوری کی پوری سچ یہی ہے۔ آج سے پہلے ایک دفعہ ضمانت کی ہیئرنگ تھی جو کہ ریجیکٹ ہو گئی تھی دانیہ کی، اور آج ایک دفعہ پھر ضمانت کی جو درخواست تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی۔ اس کے بعد جو بات یہ سامنے آئی کہ دانیہ کے وکیل نے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوتا ہے اس کیس میں۔ لیکن جو دوسری بات ہے، جو دوسری طرف یہ عامر لیاقت صاحب کے بچوں کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس صرف ویڈیوز کا ہے، جس میں نازیبہ ویڈیوز
وائرل کی گئی. ہاں، اور انہوں نے بھی ایف آئی اے کے کردار کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنقید کا نشانہ ضرور بنایا. انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے یاسر شامی کا ابھی تک انٹرویو نہیں کیا ہے. یاسر شامی جو ہے نا وہ اس کیس میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ہے. اس کے علاوہ جو کہ اسی کا ذکر بھی آیا کہ جی عامر صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات جو یہ کی گئی کہ ایف آئی اے نے اپنے چلان ابھی تک پورا مکمل نہیں کیا، تو جس کا فائدہ ظاہر ہے دوسری پارٹی کو ہو سکتا ہے. تو باقی جب ان سے پوچھا گیا کہ ہائی کورٹ جانے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی اپنے دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایک بات تو طے ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ دانیہ عامر کو، معاف کیجیے گا، دانیہ شاہ کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے، ایک مثال بنائیں گے کہ تاکہ ملک میں اس طرح کی ویڈیوز پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.